حضرت ابو ہریرہ کے بہت زبردست سماجی واقعہ مجھے یاد آیا. کوفہ گئے, پوری دنیا لپٹ گئی, جہاں نبی کے صحابہ آئے, صحابی آئے, چلو آج حدیث سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. پہلی مرتبہ ہماری شریف لائے ہیں, پلیز سبسکرائب کر لیجئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کوفہ میں, اندر پوری دنیا امٹ پڑی, شور ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ آئے ہیں, نبی کے صحابی آئے ہیں, چلو آج حدیث سنتے ہیں. مسجد کوفہ بھر گئی ایک دم دنا بیالے, دنا دن. حضرت ابو ہریرہ نے, پوری بھیڑ بیٹھی تھی, کہنے لگے ابو ہریرہ ہمیں حدیث سنائیے. کہنے لگے حدیث میں سناؤں گا لیکن میری ایک شرط ہے. میں حدیث سناؤں گا لیکن میری ایک شرط ہے. کہنے لگے کیا شرط ہے؟ کہنے لگے کہ میری ایک شرط یہ ہے کہ جو بندہ اس کے اندر اپنے رحم کو, رہنے مادر کو, رشتے کو, خون کے رشتے کو جو کاٹنے والا بیٹھا ہے وہ یہاں سے نکل جائے. اس مجلس سے وہ بندہ نکل جائے جو اپنے خون کے رشتے کو جس نے کاٹ دیا ہو. مطلب یعنی بول چال بند ہے, آنا جانا نہیں ہے, دشمنی ہے, خونی رشتے ہیں, بھائی بھائی ہیں, ممیرا رشتہ ہے, خلیرا رشتہ ہے, ننیحالی رشتہ ہے, ددیالی رشتہ ہے, چچا بھتیجے ہیں, بھائی بھائی ہیں. سمجھ گئے نا آپ کتنا؟ ایسا شخص یہاں سے نکل جائے گا تو میں حدیث سناؤں گا. اب پوری مجلس سناٹے میں, سارے بیٹھے ہوئے, کون اٹھے؟ اب جو اٹھے گا تو سمجھو بے عزتی کی بات ہے نا. یہ دنیا اسی کو دیکھ گا. یہ ہے ایک نوجوان بیچارہ, اس نے ہمت کری اور اپنے منہ کے اوپر ایسے ہی ڈانٹے باندھے, منہ لپیٹا, آنکھ صرف دکھ رہی تھی, کوئی پہچان نہ پائے, اور وہ اس مجلس سے اٹھا اور چلا گیا. لوگوں نے اس کو دیکھا. بہرحال وہ سیدھے اپنے خالہ کے گھر پہ گیا. رات میں دروازے پہ دستک دی, خالہ نے گھر دروازہ کھولا, دیکھا کہ بہن کا بیٹا کھڑا ہوا. سلام کیا, خالہ اماں سلام علیکم. بولے وعلیکم السلام بیٹا, کیسے بھول گیا تو یہ دروازہ؟ آج تک تو تیرا باپ نہیں آیا تو آیا ہوا ہے, تیری اماں نہیں آئی, کیسے بھول گیا؟ آج ہمارے گھر آ گیا. تو کہا خالہ مجھے معاف کر دو, اللہ تعالیٰ سے میں توبہ کیا ہوں اور تم مجھے معاف کر. کہے کہ ٹھیک ہے بیٹا, میں بھی ماں ہوں تیری, کوئی بات نہیں, میں معاف کر دیتی ہوں, لیکن تو آیا کیسے یہ بتا. اس نے کہا کہ آپ کو پتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں, صحابی رسول, پوری مسجد بھری ہوئی ہے, لوگ حدیث سننے کے لیے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو رشتے کا کاٹنے والا ہو وہ اس مجلس سے جب تک نہیں نکلے گا تب تک میں حدیث نہیں سناؤں گا. سارے بیٹھے تھے, تو میں چونکہ یہ ایسا مجرم تھا اس لیے میں نکل آیا کہ میری وجہ سے آخر لوگوں کو کیوں تکلیف ہو, لوگ حدیث سے کیوں محروم رہے. میں آپ کے پاس آ گیا, میں معافی مانگتا ہوں, مجھے معاف کر دو, آئندہ ایسا نہیں ہوگا, ایسی غلط. اب جو کچھ بھی رہا ہوگا لڑکے نے اللہ کا واسطہ دے کر خالہ سے معافی, ماں تھی, خالہ تو ماں ہی ہوتی ہے. اس نے گلے سے لگایا, سینے سے لگایا, بیٹا کوئی بات نہیں, ہم تجھے معاف کرتے ہیں, لیکن یہ ایک سوال ہے, تو اب جا پلٹ کے مسجد میں اور میری طرف سے سوال کرنا کہ میری خالہ نے ایک سوال پوچھا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا کہ آخر آپ کو حدیث رسول سنانا تھی تو آپ سناتے, آپ نے یہ شرط کیوں لگائی کہ وہ مجلس سے نکل جائے, جس نے جو رشتوں کو کاٹنے والا ہے وہ مجلس سے نکل جائے, یہ شرط آپ نے کیوں لگائی؟ یہ سوال ضرور کرنا. چنانچہ وہ نوجوان کہا ٹھیک ہے اماں, خالہ اماں میں جا رہا ہوں. مسجد میں آیا اور مجلس حدیث, اللہ کے نبی کی حدیث بیان ہو رہی تھی. مجلس جب ختم, سوال و جواب کا موقع آیا تو وہ پہنچا نوجوان سیدھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. کہنے لگے میری خالہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ پوچھا ہے کہ آپ نے حدیث سنانا تھی تو حدیث سنا دیتے, آپ نے یہ شرط کیوں لگائی کہ وہ رشتوں کو کاٹنے والا نکل جائے, اس کی وجہ کیا ہے یہ بتائیے.
انہوں نے کہا بیٹے اس لیے میں نے یہ شرط لگائی تھی کہ ان کانوں نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہم نے حدیث سنی تھی کہ اس مجلس میں اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا جس میں رحم کو کاٹنے والا بندہ یا بندی موجود ہو، اس پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ہے۔ سوچ لو، اگر میں یہاں یہ شرط لگاؤں تو خیر اس زمانے میں بھی لوگ تھے بیچارے کیا کرتے، یہاں بھی کوئی نہیں اٹھے گا۔ ہم میں وہ دشمنیاں کیوں موجود ہیں؟ چچا بھتیجے میں لڑائی، بھائی بھائی میں لڑائی، ننیھال میں لڑائی، ددھیال میں لڑائی، ماموں پھوپھے، بوا پھوپھے کا رشتہ تو اللہ ہی خیر کرے، انگار پہ رہتا ہے، پھپھو تو بیچاری جان مصیبت ہوتی ہے نند کی ہیں۔ ایسی لڑائیاں، ساس بہو کی لڑائی، نند بھاوج کی لڑائیاں، یہ رشتوں کو بکھیر بکھیر کر کے توڑ کے رکھ دیا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟